ریئلٹی آف ہیومن کے معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان زمین کا ایلین ہے؟ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ریئلٹی آف ہیومن میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارہ زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کی اصل سیارے سے اس کی موجودہ رہائشی سیارہ زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ سائنٹسٹ اور مصنف، ایک نامور ایکیالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ زمین پر بسے یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا تھا، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون تھی کہ اس ماحول کو VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ انسان ایک لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوا کرتی تھیں۔ اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا جس نے انسان کو سیارے سے نکالا تھا۔ لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں ستاروں اور سیاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جب چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بھجوا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کے معنی تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کی نتائج حاصل کرنے کے بعد اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ وہ سب آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت شاید گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسانوں میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں پائے جاتے۔ وہ تمام جانور جو زمین پر رہتے ہیں ان میں ان امراض میں سے ایک بھی مرض پایا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جس میں کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں وہ طبی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، انسان زیادہ دیر تک دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی بھی جانور نہیں ہے جو مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت یوں اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بنا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیسی میں ہو، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر ایٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ میں ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت بادل آ جائیں تو اس کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے متعلق ہو جائے گا۔ اس کا جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے،
بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے اور جیز تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے اور زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنے اور کھانا کھانے میں مشکل نہیں، وہ ہر روز ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کی چند لوگوں میں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادے اور جسم کے مطابق غذا استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کے نشانی ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضات پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک فرضی کہانی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت کی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو تخلیق کیا اور حضرت آدم کو اس روئے زمین پر اتارا، اور ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔